اپنے شو ایم پی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر تحریک انصاف کی حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے تو 2023 انتخابات کا سال ہوگا۔ اسی سال یعنی عام انتخابات کے سال کے دوران ہی 2023 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں گے۔ بلا شبہ اعلیٰ عدالتوں کا، سپریم کورٹ کا جو کردار ہوگا وہ نہایت اہم ہوگا، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے سے پہلے جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے، تو جب تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی باری آئے گی تب تک کیا کیا تبدیلیاں جو ہے وہ رونما ہو چکی ہوں گی، کون کون سے جج صاحبان جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہوں گے، کون کون سے جو جج صاحبان ہیں ان کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں لایا جائے گا، سپریم کورٹ کی اس وقت کی کمپوزیشن جو ہے وہ کیا ہوگی، کیوں یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ کی کمپوزیشن کچھ اس طرح کی ہو گئی کہ اس کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جو فضا ہے یا میدان ہے وہ ہموار نہ ہوا تو ظاہر ہے وہ اس طرح سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سپریم کورٹ کے میں جج صاحبان کی کون کون سی جو نشستیں ہیں وہ خالی ہیں، کچھ خالی ہونے والی ہیں، اور مستقبل میں کون کون سے جج صاحبان چیف جسٹس کا منصب سنبھالیں گے، کون کون سے جج صاحبان جو ہیں وہ چیف جسٹس بنے بغیر ہی جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ آج ہم یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سپریم کورٹ میں یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سپریم کورٹ میں جج صاحبان کی 17 جو ہے وہ نشستیں ہیں، اور اس میں سے ایک نشست جو ہے وہ کم از کم 6 ماہ سے خالی ہے، اور اب دوسری نشست بھی جو ہے وہ چند روز میں جو ہے وہ خالی ہونے والی ہے، مگر حیرت انگیز طور پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار کی طرف سے اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی نہ تو تعیناتی کی گئی ہے، اور نہ ہی انہیں اس حوالے سے بظاہر کوئی تشویش دکھائی دیتی ہے، اور کوئی ایسا نظر آتا ہے کہ اس پہ کوئی کام شام کوئی ہو رہا ہو، نہ ہی اس پہ جوڈیشل کمیشن کا جو ہے وہ اجلاس منایا گیا ہے، نہ ہی کسی کا نام جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے۔ جسٹس فیصل عرب جن کا تعلق سندھ ہائی کورٹ سے تھا، وہ 4 نومبر کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے، 4 نومبر 2020 کو، اور اب جسٹس منظور احمد ملک جو ہیں وہ 30 اپریل 2021 کو یعنی چند روز بعد جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ میں جج صاحبان کی جو نشستیں ہیں، 2 اسامیاں جو ہیں وہ خالی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جسٹس مشیر عالم جو ہیں انہوں نے 17 اگست 2021 کو ریٹائر ہونا ہے، وہ بھی جسٹس گلزار کے دور میں ہی ریٹائر ہوں گے، اور یہ نشست بھی جو ہے وہ اس پہ تعیناتی کا فیصلہ چیف جسٹس گلزار صاحب جو ہیں وہی کریں گے۔ آرٹیکل 175A جو 18ویں ترمیم کے نتیجے میں جو ہے جس کا اضافہ آئین میں کیا گیا، اس کے بعد تو اب جو جج صاحبان کی جو تعیناتی ہے وہ مکمل طور پہ چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہو گیا ہے۔ اس پہ جو پارلیمانی اوورسائٹ ہے وہ ہے تو صحیح، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے، وہ سیریمونیل ہے، وہ سمبولک قسم کا جو ہے اس کی میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ آرٹیکل 175A کی روح سے اب جو تعیناتیاں ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کرتا ہے۔ سپریم کورٹ میں جج صاحبان کو تعینات کرنے کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں اس کے جو چیئرمین ہیں وہ حاضر سروس جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ ہوا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 جو سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں وہ اس کے جوڈیشل کمیشن کے جو ہے وہ ممبر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کا یا سابق جج جو ہے جسے چیف جسٹس صاحب ہی نامزد کرتے ہیں 2 سال کے لیے، وہ بھی جوڈیشل کمیشن کا جو ہے وہ ممبر ہوتا ہے۔ پاکستان بار کونسل کا نامزد کردہ ایک سینئر وکیل جو ہے وہ اس جوڈیشل کمیشن کا جو ہے ممبر ہوتا ہے، جبکہ وفاق کے صرف اس میں 2 نمائندے ہیں، وفاقی وزیر قانون ہیں اور اٹارنی جنرل ہیں۔ باقی جتنے بھی اس جوڈیشل کمیشن کے ممبرز ہیں وہ سارے کے سارے ان کا تعلق یا تو جوڈیشری سے ہے یا وہ جوڈیشری کے ہی نامزد کردہ ہیں۔ تو اس حوالے سے اب تو میرا خیال ہے کہ
جج صاحبان کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو چیف جسٹس صاحبان ہوا کرتے تھے وہ موقع کے انتظار میں رہتے تھے، جب تک ان کی مرضی کی تعیناتیاں نہیں ہوتی تھی، اس بات کا انہیں یقین نہیں ہو جاتا تھا، تب تک وہ تعیناتیاں نہیں کرتے تھے اور اسامیاں خالی رکھی جاتی تھیں۔ جب حکومت سے کوئی پیچ اپ ہو جاتا تھا، اتفاق رائے ہو جاتا تھا، تو پھر تعیناتی کوئی جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ اب تو جوڈیشل کمیشن نے تعیناتی کرنی ہے، اور 8 رکنی جو پارلیمانی کمیٹی ہے، جس میں 4 ارکان سینٹ سے ہیں، 4 جو ہیں قومی اسمبلی سے ہیں، اور برابر نمائندگی ہوتی ہے، یعنی 4 ارکان کا تعلق اپوزیشن سے ہوتا ہے، 4 کا حکومت سے تعلق ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کی منظوری دینی ہوتی ہے۔ وہ کرائیٹیریا اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ اس میں ربڑ سٹمپ کا ہی کردار تقریباً رہ گیا پارلیمانی کمیٹی کے پاس، کیونکہ اگر کسی تعیناتی کو مسترد کرتی ہے پارلیمانی کمیٹی تو باقاعدہ اس کی وجوہات جو ہیں وہ دینا پڑتی ہیں۔ تو ابھی تک آج تک تو جو ہے کوئی تعیناتی جو ہے جس کی سفارش جوڈیشل کمیشن نے کی ہو، وہ پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے اسے مسترد جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ تو چیف جسٹس گلزار احمد جو ہیں، انہیں اس تعیناتی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی دقت اور پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک معاملہ جو بظاہر دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جو 4 سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، جو نہ صرف اس جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں بلکہ جو ایک ریٹائرڈ جج صاحب جنہیں اس کا کمیشن کا ممبر تعینات کرنا ہوتا ہے، وہ بھی چیف جسٹس صاحب ان 4 جو ارکان ہیں ان کی مشاورت سے وہ تعیناتی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو 4 جج صاحبان ہیں ان میں سے ایک ہی جج صاحب ہیں جن کے بارے میں توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ جسٹس گلزار احمد کا ساتھ دیں گے یا ان کے ساتھ ہوں گے۔ باقی جو 3 جج صاحبان ہیں ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ آنکھیں بند کر کے اور وہ جو چیف جسٹس گلزار کی جو بھی سجیشن ہوگی یا جو بھی رائے ہوگی اس سے وہ مکمل طور پہ اتفاق کریں گے۔ جو 4 سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ کے، جو جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، ان میں جسٹس مشیر عالم ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں اور جسٹس مقبول باقر ہیں۔ اب ان میں ظاہر ہے جیسے میں نے بتا دیا کہ جسٹس عمر عطا بندیال ہی وہ واحد جج ہیں جن کے بارے میں یہ توقع کی جا سکتی ہے۔ 3 ججوں کی طرف سے ممکنہ طور پہ مخالفت کا سامنا ہو سکتا ہے جسٹس گلزار احمد کو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی تک تعیناتی نہیں کی گئی جسٹس فیصل عرب کی ریٹائرمنٹس کے بعد خالی ہونے والی جو نشست ہے اس پہ، اور دوسری نشست بھی چند روز بعد خالی ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے چیف جسٹس گلزار صاحب جو ہیں وہ جسٹس مشیر عالم کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہوں، جنہوں نے 17 اگست 2021 کو جو ہے یعنی مزید کوئی کہہ لیں کہ 4 مہینے کے بعد 4-4.5 مہینے کے بعد جو ہے ریٹائر ہونا ہے، شاید ان کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہوں، کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس منظور ملک جو ہیں وہ سینئر موسٹ ہوں گے تو وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہوں گے، تو جسٹس سردار طارق مسعود جو ہیں وہ پھر اس جوڈیشل کمیشن کے جو ہے وہ ممبر بن جائیں گے سینیئرٹی کے حساب سے۔ لیکن اگر اس وقت تک یہ جو نشستیں ہیں سپریم کورٹ میں جج صاحبان کی، انہیں اگر خالی رکھا گیا تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور پہلے ہی سپریم کورٹ میں بہت زیادہ جو مقدمات ہیں زیر التوا ہیں، اور اس پہ تعیناتیوں کو یوں لٹکا کے رکھنا جو ہے وہ یقیناً مجرمانہ فعل جو ہے وہ ہوگا، اس کی توقع نہیں کی جانی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جج صاحبان کی جو تعیناتی ہے وہ ظاہر ہے کوئی آسان کام بھی نہیں ہے، اس میں خاصی کمپلیکیشنز جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ ابھی اس وقت جو ہے سپریم کورٹ میں پنجاب سے 8 جج صاحبان ہیں، سندھ سے 5 جج صاحبان ہیں، خیبر پختونخوا سے 2 جج صاحبان ہیں، جبکہ بلوچستان سے صرف 1 جج ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ اور یہ بھی دلچسپ بات ہے اور فکر انگیز بھی ہے، تشویشناک بھی ہے کہ 2014 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کے بعد کسی کو بھی بلوچستان سے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ جو ہے وہ نہیں کیا گیا، بلوچستان سے کسی کو سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ نہیں بنایا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور تلخ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے کوٹے سے تو جج بنتے رہے ہیں، جس طرح جسٹس افتخار چودھری جو ہے
وہ بلوچستان ہائی کورٹ سے آئے اور سپریم کورٹ کے نہ صرف جج بنے بلکہ چیف جسٹس بنے۔ اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، وہ بلوچستان ہائی کورٹ سے ہی سپریم کورٹ میں آئے، نہ صرف جج ہیں وہ بلکہ مستقبل میں 2023 میں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بن جائیں گے۔ لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایتھنک بلوچ جو ہے بلوچستان سے، وہ آج تک نہ تو سپریم کورٹ کا جج بن سکا ہے، یعنی چیف جسٹس بننا تو درکنار، کوئی بھی بلوچی جو جج ہے وہ آج تک سپریم کورٹ میں اسے ایلیویٹ نہیں کیا گیا، آج تک جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ نہیں بن سکا۔ کئی مواقع پہ یہ کوشش ہوتی رہی، جنرل ضیاء الحق کے دور میں جسٹس خدا بخش مری جو ہے وہ جب چیف جسٹس تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا جس پہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ خفا ہو گئے اور انہوں نے چیف جسٹس خدا بخش مری کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا تھا۔ اور اس کے بعد سے کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ بلوچستان ہائی کورٹ سے ترقی پا کے سپریم کورٹ میں آتے رہے، لیکن کوئی ایک بھی ایتھنک بلوچ جج آج تک سپریم کورٹ میں نہیں آیا۔ اس لیے جو بار ایسوسیشنز ہیں، خاص طور پہ جو بلوچستان بار کونسل ہے، اس کا کوئٹہ میں چند روز پہلے ایک کنونشن ہوا ہے جس میں انہوں نے بجا طور پہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو نیا جج ابھی تعینات کیا جانا ہے سپریم کورٹ میں، وہ بلوچستان سے نہ صرف تعینات کیا جائے بلکہ اسے ایتھنک بلوچ جو ہے ہونا چاہیے، تاکہ بلوچستان کی نمائندگی ہو سکے اور بلوچستان کا جو احساس محرومی ہے وہ جو ہے دور ہو سکے۔ اسی طرح سندھ کے ساتھ بھی جو ہے وہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اگرچہ سندھ 5 جج صاحبان کا تعلق جو ہے وہ سندھ سے ضرور ہے، لیکن اس میں بھی وہی کوٹے والا معاملہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جسٹس منیب اختر جو ہیں ابھی سپریم کورٹ کے جج ہیں، وہ سندھ ہائی کورٹ سے آئے ہیں، لیکن ان کا دور تک کوئی بلوچستان سندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ ہاں، پریکٹس وہ وہاں کرتے رہے اور وہیں پہ ہی وہ ہائی کورٹ کے جج بنے اور وہیں سے وہ ایلیویٹ ہو کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آئے، لیکن ظاہر ہے سندھ کے لوگوں کا یہ کہنا بجا ہے کہ وہ ان کی نمائندگی جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تو سندھ کے جو چیف جسٹس ہیں اس وقت جسٹس احمد علی ایم شیخ، وہ سینئر موسٹ جج ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں تعیناتی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے۔ 25 ستمبر 2009 کو وہ سندھ ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج بنے، 15 مارچ 2017 سے وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ وہ آج نہیں بلکہ کئی برس سے وہ سینئر موسٹ جج ہیں، لیکن انہیں مسلسل جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مسلسل 3 چیف جسٹس صاحبان جو ہے وہ انہیں نظر انداز کرتے چلے آئے ہیں۔ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے انہیں نظر انداز کیا، اس کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے انہیں نظر انداز کیا، اور اب جسٹس گلزار احمد نے بھی انہیں جو ہے وہ نظر انداز کیا اور انہیں سپریم کورٹ میں وہ لے کے نہیں آئے، حالانکہ وہ سینئر موسٹ جج ہیں۔ شاید لوگ ظاہر ہے پھر چیمگوئیاں بھی کرتے ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ چونکہ وہ ایتھنک سندھی جج ہیں اس لیے انہیں جو ہے وہ پروموٹ نہیں کیا جا رہا۔ اور ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ جسٹس فیصل عرب جو ہیں وہ ایتھنک سندھی جج تھے سپریم کورٹ میں، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سندھ سے تعلق رکھنے والے جج صاحبان تو ہیں سپریم کورٹ میں، لیکن کوئی پراپر یعنی ایتھنک سندھی جج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نہیں ہے۔ ایتھنک سندھی جج جو ہیں وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی ایم شیخ ہیں، انہیں ابھی ظاہر ہے ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں تعینات کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو گزشتہ چند سال کے دوران سپریم کورٹ میں جو جج صاحبان کی آؤٹ آف ٹرن اور آؤٹ آف میرٹ تعیناتیاں ہیں اس کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ججوں کی سینیارٹی سے ہٹ کر تعیناتی کے حوالے سے انگلیاں بھی اٹھائی جاتی رہی ہیں، اعتراضات بھی کیے جاتے رہے ہیں، احتجاج بھی کیے جاتے رہے ہیں، ان معاملات کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا جاتا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جسٹس دوست محمد خان جب ریٹائر ہوئے، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا، تو ان کی ریٹائرمنٹ پر جسٹس ثاقب نثار نے
سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس منیب اختر کو، جن کا تعلق میں نے پہلے بتایا کہ پنجاب سے ہے، مگر وہ سندھ میں پریکٹس کرتے رہے اور وہیں پہ وہ ہائی کورٹ کے جج بنے۔ یہ سابق وفاقی وزیر قانون خالد انور کے داماد ہیں، اور انہیں جو ہے جسٹس ثاقب نثار نے سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ تعینات کیا۔ حالانکہ سینیارٹی میں وہ چوتھے نمبر پر تھے، لیکن انہیں جج جو ہے بنا دیا گیا، اور 8 مئی 2018 کو وہ حلف اٹھا کر سپریم کورٹ کے جج بن گئے۔ اور ابھی جو چیف جسٹس بننے والے جج صاحبان ہیں ان کی فہرست میں بھی وہ شامل ہیں۔ سندھ بار نے اس پہ احتجاج بھی کیا تھا، لیکن اس احتجاج کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ وہی جسٹس منیب اختر ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے دوران جن کی تلخ کلامی ہوتی رہی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی، ان کی اہلیہ سے بھی، اس کے بعد ان کی جسٹس مقبول باقر صاحب سے بھی ان کی تلخ کلامی جو ہے وہ ہوئی۔ اور جن 4 جج صاحبان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے خلاف فیصلہ دیا، ان میں سے ایک یہ جسٹس منیب اختر صاحب بھی جو ہیں وہ شامل تھے، جنہیں جسٹس ثاقب نثار نے آؤٹ آف ٹرن سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ بنایا تھا۔ اس کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جب چیف جسٹس بنے تو ان کے دور میں 2 ہی تعیناتیاں کی گئیں، اور وہ دونوں ہی متنازع رہیں، دونوں ہی آؤٹ آف ٹرن کہلائیں۔ پہلی جو تعیناتی تھی وہ تو جیسے ثاقب نثار کی ریٹائرمنٹ سے خالی ہونے والی نشست جو تھی اس پہ کرنی تھی، تو اس پہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں قاضی محمد امین، جو لاہور ہائی کورٹ میں سینیارٹی کے اعتبار سے 26ویں نمبر پہ تھے، ظاہر ہے انہیں کسی طور بھی جو ہے وہ جج نہیں بنایا جا سکتا تھا سپریم کورٹ کا، لہٰذا اس کا حل جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے یہ لگایا کہ جب جسٹس قاضی محمد امین جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ سے ریٹائر ہو گئے تو ریٹائرمنٹ کے 1 ماہ بعد ان کو نئے سرے سے سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا۔ اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ جسٹس قاضی محمد امین بھی ان جج صاحبان میں شامل ہیں جو حالیہ کیس تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے، اس میں انہوں نے یہ ان 4 جج صاحبان میں شامل ہیں جنہوں نے خلاف فیصلہ دیا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی، جسٹس عظمت سعید کی جب ریٹائرمنٹ پہ جسٹس آصف سعید کھوسہ کے دور میں دوسری جو تعیناتی کی جانی تھی، تو 21 اکتوبر 2019 کو جسٹس امین الدین خان کو، جو لاہور ہائی کورٹ میں سینیارٹی کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر تھے، انہیں جو ہے سپریم کورٹ کا جج تعینات کر دیا گیا۔ اور یہ جو فیصلہ تھا اس میں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کی اپیلیں جو ہیں وہ منظور کی، جسٹس مقبول باقر کی رائے سے جو ہے انہوں نے اتفاق کیا۔ جسٹس گلزار جب چیف جسٹس بنے تو پہلی نشست تو جسٹس آصف سعید کھوسہ کی ریٹائرمنٹ سے جو ہے وہ خالی ہوئی تھی، تو اس نشست پر انہوں نے گجرانوالہ کے سید خاندان سے تعلق رکھنے والے لاہور ہائی کورٹ کے جج سید مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں، جو سینیارٹی کے اعتبار سے لاہور ہائی کورٹ میں 3 نمبر پر تھے، انہیں جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج تعینات کر دیا گیا۔ حالانکہ اس وقت جو سینئر موسٹ جج تھے وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس وقار سیٹھ تھے، لیکن اس کا تناظر شاید یہ تھا کہ جسٹس وقار سیٹھ جو ہیں وہ اس خصوصی عدالت کا حصہ تھے جس نے ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کو جو ہے وہ سزائے موت سنائی، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت تھے۔ ان کے پاس جنرل پرویز مشرف کے وکلاء کی طرف سے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے جو ہے یہ اپیل وہ منظور کر لی، اور خصوصی عدالت کو ہی انہوں نے غیر قانونی جو ہے وہ قرار دے دیا۔ اور کچھ دن بعد ہی جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں وہ سپریم کورٹ آ گئے، اور جسٹس وقار سیٹھ جو ہیں انہوں نے سزا پائی، اور وہ انہیں جو ہے وہ نظر انداز کر دیا گیا۔ تو یہ جو آؤٹ آف ٹرن آؤٹ آف میرٹ جو تعیناتیاں تھیں، اس کو جسٹس وقار سیٹھ نے بھی چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، اور مختلف جو بار کونسلز ہیں، مثال کے طور پہ خیبر پختونخوا بار کونسل اور سندھ بار کونسل نے بھی ان تعیناتیوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ جسٹس وقار سیٹھ تو کرونا کے باعث انتقال کر گئے، اب نہیں رہے، لیکن خیبر پختونخوا بار کونسل اور سندھ بار کونسل کی جو پٹیشنز ہیں وہ ابھی بھی زیر التوا ہیں سپریم کورٹ میں،
3 ججوں کی تعیناتی کو اس میں چیلنج کیا گیا ہے، جن میں جسٹس قاضی محمد امین، جسٹس امین الدین خان اور سید مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں یہ شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چوتھی جو آؤٹ آف ٹرن اور آؤٹ آف میرٹ تعیناتی ہے اسے چیلنج نہیں کیا گیا، کہ جسٹس منیب اختر جو سینیارٹی میں جیسے میں نے بتایا کہ وہ 5ویں نمبر پہ تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں جسٹس ثاقب نثار نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج تعینات کر دیا۔ وہ شاید سابق وفاقی وزیر خالد انور کے داماد ہیں یا کوئی اور ماجرا ہے، واللہ عالم، لیکن ان کی تعیناتی کو بار ایسوسیشنز کی طرف سے بھی چیلنج نہیں کیا گیا۔ جن ججوں کی تعیناتی کو چیلنج کیا گیا ہے اس میں ان کا نام جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اس میں الجہاد ٹرسٹ کیس میں سپریم کورٹ واضح طور پہ یہ قرار دے چکی ہے، جسے ججز کیس کہا جاتا ہے، کہ سینیارٹی کے اعتبار سے ہی جو سینئر موسٹ جج ہوگا اسے ہی تعینات کیا جائے گا، لیکن ابھی جو وکلاء ہیں، ماہرین قانون ہیں، ان میں کچھ تقسیم ہے۔ خاص طور پہ جو حامد خان گروپ ہے ان کے لوگوں کا استدلال ہے کہ سینیارٹی پہ تعیناتی ہونی چاہیے، جبکہ جو آسما جہانگیر گروپ کے کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قابلیت کی بنیاد پہ تعیناتی ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قابلیت کو بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قابلیت کا پیمانہ پھر سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے، اور قابلیت کے نتیجے میں پھر جو فیورٹزم ہے، پسند ناپسند کا کلچر جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ الجہاد ٹرسٹ کیس کو ہی فالو کیا جائے، ججز کیس کی نظیر کو سامنے رکھتے ہوئے جو سینئر موسٹ جج ہیں انہیں ہی ایلیویٹ کیا جائے، تاکہ کسی کو انگلیاں اٹھانے کا موقع جو ہے وہ نہ ملے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، ان میں سے کس کس نے جو ہے وہ چیف جسٹس بننا ہے اور کس نے جو ہے چیف جسٹس بنے بغیر جو ہے وہ ریٹائر ہو جانا ہے۔ 1 فروری 2022 کو جسٹس گلزار احمد جو ہیں وہ چیف جسٹس وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے ریٹائرمنٹ کے بعد 2023 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے۔ ان کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ چیف جسٹس کا منصب سنبھالیں گے۔ ان کے بعد جسٹس منیب اختر اس عہدے پر متمکن ہوں گے، اور پھر جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ چیف جسٹس بنیں گے۔ گویا یوں کہیے کہ ان 5 جج صاحبان کی فہرست میں سے کوئی ایک کا جو ہے حساب کتاب کوئی اس طرح کا اتفاقاً بن گیا ہے کہ کوئی ایک جج صاحب ایسے ہیں کہ جن سے کوئی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بڑے دبنگ ہوں گے اور وہ کوئی ان پہ اثر انداز نہیں اسکے گا، اور اس کے بعد پھر دوسرے جو چیف جسٹس ہیں بڑی ترتیب کے ساتھ، یعنی ایک چیف جسٹس ادھر سے، ایک چیف جسٹس جو ہے وہ ادھر سے، ایک چیف جسٹس جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پرتو ہوگا تو دوسرا چیف جسٹس جو ہے وہ جسٹس عمر عطا بندیال کا جو ہے وہ پرتو ہوگا۔ اس طرح سے کچھ ترتیب سامنے آتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن اس میں ایک قابل اور بات یہ ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال جو جسٹس گلزار احمد کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس بنیں گے، ان کے دور میں 5 جج صاحبان جو ہیں وہ ریٹائر ہوں گے، 5 نشستیں سپریم کورٹ کی خالی ہوں گی۔ گویا 5 جج تعینات کرنے کا اختیار جو ہے وہ ان کے پاس ہوگا۔ جسٹس گلزار احمد جو چیف جسٹس ہیں 1 فروری 2022 کو ریٹائر ہوں گے، ظاہر ہے ان کی جگہ بھی پوسٹنگ جسٹس عمر عطا بندیال ہی کریں گے۔ اس کے بعد جسٹس قاضی محمد امین جو ہیں وہ 25 مارچ 2022 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ جسٹس مقبول باقر صاحب جو ہیں وہ 4 اپریل 2022 کو ریٹائر ہوں گے، اور پھر جسٹس مظاہر عالم میاں خیل 13 جولائی 2022 کو ریٹائر ہوں گے، اور پھر جسٹس سجاد علی شاہ 13 اگست 2022 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ گویا یہ جو 2022 میں 5 جج صاحبان نے ریٹائر ہونا ہے، ان 5 جج صاحبان کی جگہ جو 5 جج تعینات کرنے ہیں وہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کرنے ہیں۔ اب اگر جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ اپنے ہم نوا، اپنے ہم خیال جو جج صاحبان ہیں انہیں سپریم کورٹ میں لا بٹھانے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر 2023 میں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے تو ان کے لیے ظاہر ہے کام کرنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ
سپریم کورٹ کی جو کمپوزیشن ہوگی وہ اس طرح سے تبدیل ہو چکی ہوگی کہ ان کے لیے کوئی ماحول جو ہے وہ زیادہ خوشگوار نہیں ہوگا۔ دیکھیے تب تک جو ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن ابھی بہرحال مستقبل میں جھانک کر میں نے آپ کو صورتحال کا ایک خاکہ جو ہے، ممکنہ خاکہ، وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔